قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، کہا کہ من صلی علی النبی کتب اللہ لہ 10 حسنات، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر جتنا آدمی درود پیش کرتا رہے اس کے گویا کہ اتنے ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ اس پر کرم ہوگا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی خطائیں معاف فرمائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک کے بدلے 10 نیکیاں درج فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کثرت سے ہم سب کو درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ اور پھر اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، اس کو سنتے ہیں۔ اور آج کی جو آیت مبارکہ ہے بہت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت پس منظر، جس میں آپس میں بھائی چارہ، آپس میں پیار محبت، حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا کیا انداز ہوتا تھا، اور اپنے آپ کو ضرورت ہونے کے باوجود وہ اپنی چیزیں، اشیاء کس طرح دوسروں کو دیتے تھے اور اثار کرتے تھے۔ آج ہم اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت اور پھر اس کے چند شان نزول بیان کیے گئے، ان کو سنیں گے۔ اول تاخیر پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کی طرف اب جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، جو انہیں عطا ہوا اس کا کوئی حسد ان کے دلوں میں نہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو انہیں دیا گیا وہ اس کا کوئی حسد دل میں نہیں پاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اگرچہ اس چیز کی انہیں ضرورت ہو، حاجت ہو، وہ اپنی جان پر بھی انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ اور
ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بہت خوبصورت یہ فرمان آیت مبارکہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انصار کی بھی تعریف فرمائی، مدح فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ جو انہیں دیا گیا وہ اس کے لیے کوئی دل میں نہیں پاتے، اور ایک وصف یہ بیان کیا کہ انہیں ضرورت بھی ہو تو وہ دوسروں کو ترجیح دیتے، وہ دوسروں کو وہ چیز دے دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی حاجت ہے، پھر بھی ان کی ترجیح وہ آگے دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ایک روایت کے مطابق ارشاد فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان آدھی آدھی زمین تقسیم فرما دیجئے۔ کہہ رہے کون؟ انصار، مدینے کے رہنے والے، یعنی وہ لوگ نہیں کہہ رہے کہ جو ہجرت کر کے آئے، مہاجرین نہیں کہہ رہے، بلکہ آگے جن کے پاس ہجرت کر کے یہ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زمینیں تقسیم فرما دیں ان کے درمیان، آدھی ہمیں مل جائیں آدھی ان کو مل جائیں، ہم بھی کھیتی باڑی کریں، بزنس کریں، اپنا کام کریں، یہ بھی کریں، ہم بھی فصلیں اگائیں وہ بھی اگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ مہاجرین محنت کریں اور تم انہیں پھلوں میں شریک کرو، اور زمین تمہاری ہوگی، زمین تمہاری ہوگی۔ جس انداز سے زراعت کے اندر حصہ داری اور پارٹنرشپ ایک ہو سکتی ہے، ارشاد فرمایا کہ زمین تم اپنے پاس ہی رکھو، زمینوں کے مالک وہ نہیں بنیں گے، ان کی محنت ہوگی، زمین تمہاری ہوگی، اور پھلوں میں تم انہیں شریک کرو، جو کچھ زمین اگائے اس میں انہیں شریک بنا لو۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، یہ آیت مبارکہ پھر اس پر نازل ہو گئی، اور یہ کلمات کہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا ہے، تو یعنی اب وہ چیزیں انہی کی ملکیت ہیں، اور یحبون من ہاجر الیہم، اب جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا محبت کا انداز یہ تھا کہ حضور زمینیں تقسیم فرما دیں۔ ایسا یہ انصار صحابہ نے نصرت کرنے کا، مدد کرنے کا ایک یہ انداز اپنایا ہے کہ زمینیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری آدھی ہو جائیں، اپنے مکانوں میں انہیں جگہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی یہ بھی آفر کر رہا ہے کہ میرے نکاح میں وہ متعدد ازواج ہیں، بیویاں ہیں، تم چاہو تو ایک کو نکاح سے فارغ کر کے جب عدت گزر جائے تم اس سے نکاح کر لو۔ کتنا بڑا یہ آپشن دینا، لیکن وہ یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کی یہ آپس کی باہمی محبتیں، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام انصار کے بھی بڑے فضائل اور بڑے آپ نے فضیلتوں کو بیان کیا، اور مہاجرین کے بھی آپ نے فضائل اور ان کے مرتبوں کو بیان کیا۔ اسی آیت کا ایک دوسرا بھی شان نزول ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ مہاجرین صحابہ تھے وہ مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اب ان کو اپنے گھر کا شریک بنا لو، یعنی گھر میں رکھو، یہ تمہارے گھر میں رہیں گے اور تمہارے مال سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور وہ راضی خوشی لے کے جا رہے تھے۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ اس طرح راضی خوشی لے کے جا رہے تھے، قرعہ اندازیاں کر رہے تھے کون کس کے ساتھ، یعنی کس کو کس کا بھائی بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جاتے۔ تو کچھ عرصے بعد ایک غنیمت کا مال ملا، مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار کو بلاؤ۔ انصار کو بلایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مہاجرین تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں،
تمہارے مال کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اگر تم چاہو تو جو مال غنیمت میرے پاس آیا ہے وہ میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین اب تمہارے گھروں سے جدا ہو جائیں، یعنی اب اپنی رہائش کا بندوبست کریں اور تمہارے مال استعمال نہ کریں بلکہ جو غنیمت کا مال دوں اس کو وہ استعمال کریں. چاہو تو یہ کر لو، اور چاہو تو یہ کہ میں آدھا مال انصار کو دے دیتا ہوں، آدھا مہاجرین کو دیتا ہوں، پھر جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیں، آپ کے گھر میں بھی رہیں گے، آپ کے مال سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. تم لوگ کیا رائے دیتے ہو؟ انصار صحابہ کا کمال درجے کا جواب. اللہ اکبر. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مال آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں، جو ہجرت کر کے آئے نا، یہ مال آپ ان میں تقسیم کر دیں اور وہ اسی طرح ہی ہمارے گھر میں رہتے رہیں جس طرح پہلے رہتے تھے، اور وہ اسی طرح ہمارے مال کا فائدہ اٹھاتے رہیں جس طرح پہلے اٹھاتے تھے. یعنی آپشن آپ دیکھیے کہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ یا یہ آپشن تو تھا نا ان کے پاس کہ اگر یہ اسی طرح رہیں ہمارے گھروں میں، مال کا فائدہ بھی اٹھائیں، تو پھر مال بھی تو ہمیں آدھا مل جائے وہ جو غنیمت سے حاصل ہوا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مال انہیں عطا فرما دیں اور ہمارے گھر کے اندر یہ ویسے رہتے رہیں جیسے پہلے رہتے تھے، اور ہمارے مال بھی استعمال کریں جس طرح یہ پہلے استعمال کرتے رہیں. یہ مال بھی آپ انہیں عطا فرمائیں. اللہ نے اس پر ان کی تعریف فرمائی ہے اور قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، لیکن انہوں نے دوسرے کو ترجیح دی. اور یہ درجہ ایثار ہے، اور ایثار کہتے ہی اسے ہیں کہ جب آدمی کو خود بھی ضرورت ہو پھر بھی آگے دے دے. ایک تو آدمی اپنے سے زائد چیز دیتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، لیکن ایک وہ چیز جسے ضرورت بھی ہو اور اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہ ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، بڑی سعادتوں والے کا یہ حصہ ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اس آیت کا شان نزول کچھ وہاں سے بھی اسی طرح کا بیان کیا گیا اور اسی پس منظر میں اس کو بیان کیا گیا. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بھوک لگنے کے بارے میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے، ازواج مطہرات میں سے آپ کوئی پیغام بھیجیں، کچھ ہے کھانے کو تو مجھے مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پتہ کروایا تو گھر پہ کوئی کھانے کی چیز موجود نہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو اس بندے کو لے کر چلا جائے، اس مہمان کو لے جائے، کھانا کھلا دے اسے. کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام، اللہ اس پر رحم کرے. اب وہ انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاتا ہوں انہیں، میں لے جاتا ہوں. فرمایا لے جاؤ. وہ اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ بھئی ان کو میں لے کر آیا ہوں، تم نے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی، ان کو دے دے. اس اہلیہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کھانا ہے وہ تو صرف بچوں کے حوالے سے اور کچھ نہیں. جواباً کہا کہ جب رات کا وقت ہوگا بچوں کو کسی طرح بہلا کر ان کو سلا دینا، اور پھر جب کھانے کا وقت آئے گا ہم بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو بس تم چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا. آدمی کچھ کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے کافی راستے کھل جاتے ہیں، نیت اچھی ہو، عزم ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. کہ رات کا وقت ہوا، بچوں کو کچھ بہلا پھسلا کر سلا دیا، کھانا لگایا گیا. تو جب یہ سب بیٹھتے ہیں تو اب چراغ کو بجھا دیا گیا، چراغ بھی بجھ گیا.
روشنی تھی نہیں، مہمان کے سامنے کھانا آ گیا۔ کہا کہ اگر ایک رات ہم بھوکے بھی رہ جائیں تو کیا ہوگا، مہمان تو کھا لے۔ وہ کھاتا رہا، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ دوسرے بھی کھا رہے ہیں یا وہ بالکل پیچھے ہو گئے ہیں۔ یہ کھلاتے رہے، کھاتا رہا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا سو گئے۔ صبح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قربان جائے۔ یہ وہاں پہنچتے ہیں تو جبریل آیت بھی لے کر آ جاتے ہیں، قرآن میں اللہ کا حکم بھی آ جاتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو، اگرچہ خود بھی حاجت مند ہے، ضرورت ہے، خود بھوک میں انہوں نے پوری رات کو کاٹ لیا، مہمان کو کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو خوشخبری عطا فرما دی، فرمایا ہے کہ اللہ پاک فلاں مرد اور فلانی عورت کے عمل سے اللہ بڑا خوش ہو گیا ہے کہ وہ خود تو بھوکے رہے ہیں اور اپنے مہمان کو انہوں نے کھلا دیا ہے اور اثار کیا ہے، اسی اثار پر اللہ نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرما دی کہ اللہ ان کے عمل سے بڑا خوش ہوا ہے، راضی ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے یہ شان نزول تو آپ نے سماعت کیے ہیں، بیسک آیت مبارکہ کے جو مضامین ہیں اس پہ ہم غور کریں۔ ایک تو یہ کہ ان کی شانوں کو بیان کیا اللہ نے کہ جنہوں نے مدینے کے اندر آ کر اپنے گھر بسائے ہیں، انصار صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، حضور اسلام کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے یہاں پر مسجدیں باقاعدہ قائم کی، یہاں دیگر کئی اس طرح کے کام کیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے اول ترین جن کو مدینے کی طرف تبلیغ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، تو یہاں ان کی بھی شان کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا جو ان سے مل رہے ہیں، بعد میں آ رہے ہیں، ان سے یہ محبت کرتے ہیں، ان سے یہ پیار کرتے ہیں، یہ چیز بھی بیان کی گئی۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جسے اثار کہا جاتا ہے، حاجت ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اور ایک وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جسے اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا ہو وہ کامیاب ہے۔ کنجوسی، بخل، یہ ساری چیزیں لالچ کی وجہ سے آتی ہیں۔ لالچ اگر انسان کے اندر آ جائے، وہ چاہے مال کی لالچ ہو، چاہے شہرت کی لالچ ہو، چاہے کسی اور چیز کی لالچ آ جائے، جب ہرس ہے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر آدمی کے پاس مالوں کی وادیاں موجود ہوں، مال کے مال ہوں، نہیں ختم ہونے والا، وہ لالچ میں رہے گا، مزید مزید مزید۔ اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک وادی ہو، دو وادی ہو، پھر بھی آدمی یہ تمنا کرے گا اس کے پاس اور مال آ جائے، اور اس کا شوق وہ تو مٹی ہی بھورا کرے گی، قبر کی مٹی میں، یعنی یہی بھوک، اس کی پیاس، یہ مٹی ختم کر سکتی اور کچھ نہیں۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے بخل سے پناہ مانگتے تھے۔ بخل اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ جہاں سخاوت کی فضیلتیں ہیں، بخل کی مذمت ہے۔ بخل جہنم میں ایک درخت ہے، بخیل شخص اس کی شاخ پکڑے گا، وہ درخت کی شاخ اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور سخاوت جنت کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں، یہ آدمی اس کی ٹہنی کو پکڑے گا، سخی شخص، تو یہ ٹہنی پھر اسے چھوڑے گی نہیں، اسے جنت کے اندر لے جا کر چھوڑے گی، یہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو سخاوت اچھا عمل، بخل برا عمل، بخل برا عمل۔ سخی شخص خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی دے۔ بخیل وہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ خرچ نہ کرے۔ ایک بخیل تو وہ کہ جو زکوٰۃ اور اللہ کے جو حقوق اس طرح مال پر آئے وہ بھی نہ دے، جس کا خرچ اس کے ذمے لازم آتا ہو وہ نہ دے، جن کا عرفی طور پر خرچ ان کے ذمے لازمی جانا جاتا ہے وہ ان پر بھی کسی طرح خرچ نہ کریں۔ تو یہ مختلف بخل کی کیٹیگری ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں پر خرچ نہ کرنا، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہ کرنا،
اپنی ضرورت کی چیز ہے اس پر بھی خرچ نہ کرنا، اپنے بچوں کی ضرورت کی چیز ہے اس پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ اور وہی چیز اگر مفت میں ملتی بڑے شوق سے کھاتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت تھی، یہ لے ہی نہیں رہا تھا، یہ بخل کی کیٹیگری، یہ اچھا وصف نہیں۔ تو ایک طرف بخیل وہ ہے کہ ضرورت ہے، پیسہ بھی ہے اور وہ خرچ نہ کریں، اور ایک طرف وہ خوش نصیب کہ جس کو مال کی یا اس چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، مگر اس حاجت کے باوجود وہ چیز دوسرے ضرورت مند کو دے دیتا ہے، یہ ایثار ہے۔ اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اچھے مومنین، کامل مومنین، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو ایثار کرتے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود بھی ان کو حاجت تھی لیکن اپنی حاجت والی چیز بھی انہوں نے دوسروں پر قربان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، اللہ اکبر، غفر لہ، اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ خواہش ہے ترک کی، دوسرے کی آئی معاملہ تو دے دی، اٹھا کے دے دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اپنے وصال ظاہری تک کبھی بھی متواتر 3 دن تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو کھا سکتے تھے مگر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے، مگر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ یہ بھی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے اور اس طرح انہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بھی انداز جنہوں نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے، جنگ یرموک کا موقع ہے، کہا کہ ایک شخص اپنے عزیز کو تلاش کرتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی کو، اس کو دیکھا کہ زخموں سے وہ چور چور ہے، زخم لگے ہوئے، کہا میرے پاس کچھ پانی تھا تو میں نے سوچا کہ زندگی کی کچھ رمق، کچھ سانسیں باقی ہیں، انہیں پانی نہ پلا دوں۔ میں پانی لے کر گیا تو میں نے پوچھا پانی پلاؤں؟ کہا ہاں، اشارہ کیا پلا دو۔ کہ میں پلانے ہی لگا تو ایک اور آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا جو میرا دوسرا بھائی آوازیں دے رہا ہے پانی کے لیے، اس کو پانی پلا۔ یہ کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کبھی زخموں سے ہو ایسی کیفیت۔ ہم تو پیاس کی بات کریں میرے بھائی، اپنی پیاس کی بات کریں، شدت سے پیاس ہو، کوئی جنگ نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کچھ نہ ہو، گرمی ہو، اس وقت بھی ایسے کسی کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن وہ زخم لگے ہوئے ہیں، جنگ کا موقع ہے، دوسرے نے کہا العطش تو کہا پانی اس کو دے دو۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچے تو ابھی ان کو پلانے ہی لگے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں مجھے حاجت ہے، پلانے لگے تھے تو تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی العطش العطش، پیاس، تو انہوں نے بھی نہیں پیا، کہا اس کو پلا دو۔ کہا میں آگے اس کی طرف بڑھا، پانی پیش کرنے لگا، پلانے لگا، تو پلانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں تیزی سے پیچھے آیا کہ یہ تو اب انتقال کر گئے، وصال کر گئے۔ کہا جب میں اس آدمی کے پاس، درمیان والے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہی پہلے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آ گیا کہ میں ان کی خیریت معلوم کر لوں، میں ان کو پانی پلا دوں۔ کہا جب میں ان کے پاس آیا تو ان کی روح بھی کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ تینوں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے رہے اور تینوں ہی دنیا سے اسی طرح ہی رخصت ہو گئے۔ اللہ کریم ان پر اپنی کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے، ہماری ان کے صدقے مغفرت فرمائے۔
مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کا کتنا درد، کتنی کیفیت کیا محسوس ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ نوازا ہے، بہت نوازا ہے، مال سے وہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اپنے بچوں کا بھی نہیں اٹھا پاتے۔ ایک مشاہدہ کر لیجئے، جو لوگ مکان بناتے ہیں، ہر ایک کو مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ آدمی اوورآل 40 سال 45 سال تک کچھ کام کرتا ہے، کچھ پیسے جمع کرتا ہے، کچھ کوششیں سوچتا ہے، اب اس کے ذہن میں ایک مکان کے بارے میں آتا ہے۔ جب مکان کی طرف بڑھتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، مکان تو بن جاتے ہیں مگر رہنا اولاد کو نصیب ہوتا ہے اس میں۔ وہ والد عام طور پر یا رہا بھی 2-3 سال، انتقال ہو گئے، عمر ختم۔ کون ہے ایسا کہ جو بالکل کہے کہ ہاں بھی سالوں سال، الا ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی مکان نہ بنائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی یہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں ضرور کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، اپنے لیے آخرت کا بھی ذخیرہ جمع کریں، آخرت کا بھی ذخیرہ۔ اور یہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایثار کی دولت بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن